ابھی میں تھوڑا پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کروں گی۔ حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی خاص بیان کروں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ پیارے نبی پاک کی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، ہمیں سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم لوگوں میں ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن، دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کوئی دین کی بات پوچھی، جس نے کوئی آپ لوگوں سے کسی سے دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھا کرے تو اگر تم کو یاد ہو تو تم اس کو خوب سستی اور انکار مت کرو، اچھی طرح سمجھا دیا کرو۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 رکعت نماز مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہے جو بے مسواک کے پڑھی جائیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل نہ رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دیکھا میری پیاری بہنوں، نماز کے بارے میں کتنی بار ہر جگہ بار بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے، نماز کبھی قضا نہیں کرنی۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ بہنوں، تم کو جماعت میں تو جانا نہیں ہے تو کیوں پھر دیر کرتی ہو؟ جلدی نماز وقت پہ پڑھ لیا کرو۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ بہنوں، نماز تو اسی واسطے پڑھتی ہو نا کہ ثواب ہو، تو پھر اس طرح کیوں پڑھتی ہو کہ الٹا گناہ ہو جائے؟ صحیح طرح ٹھہر کے سکون سے تسلی سے پڑھو اور دل لگا کے پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے صحیح طرح نماز پڑھنے کی۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے شب معراج میں بہشت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ خیرات کا ثواب 10 حصہ ملتا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصہ۔ سبحان اللہ۔ غریب قرض دار کو مہلت دے دینا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک قرض دار قرضہ ادا کرنے کے وعدے کے وقت تک نہ آیا ہو، اس وقت تک اگر کسی غریب کو مہلت دے تب ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنا روپیہ خیرات دے دیا، اور جب اس کا وقت آ جائے اور پھر مہلت دی تو ہر روز ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اتنے روپے سے دگنا روز خیرات دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرام مال کمانا اور اس سے کھانا پینا۔
فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گوشت اور خون حرام مال سے بڑا ہوگا وہ بہشت بری میں نہ جائے گا، دوزخ ہی اس کے لائق ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کوئی کپڑا 10 درہم مطلب کہ کو خرید لے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کریں گے۔ 1 درہم سمجھو کہ اگر آپ نے کوئی 100 روپے کی چیز لی تو اس میں 1 روپیہ حرام کا شامل ہو گیا تو سمجھو کہ یہ پھر اس کا وہ نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، مطلب یہ گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں سے بچائے، عزت والی رزق، حلال والی روزی دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے پر اور سود دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے۔ پروردگار، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں، دل چاہتا ہے بیان کرتی چلی جاؤں لیکن خاص کر تھوڑی سی پڑھ رہی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں نام و نہود کے واسطے کپڑا پہنے، خدا تعالیٰ اس کو قیامت میں ذلت کا لباس پہنا کر اس کو دوزخ کی آگ لگائیں گے۔ مطلب یہ کہ جو اس نیت سے کپڑا پہنے کہ میری خوب شان بڑھے، سب کی نگاہ میرے ہی اوپر پڑے اور تم یہ مرض بہت ہے۔ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو مفلس کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی ہمیں مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس مال متاع نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کو تہمت لگائی تھی اور کسی کا مال کھا لیا تھا اور کسی کو مارا تھا اور کسی کا خون کیا تھا، پس اس کی کچھ نیکیاں ایک کو مل گئیں، کچھ دوسرے کو مل گئیں، اور اگر ان حقوق کے بدلے ادا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو چکیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، کسی پہ کبھی کوئی ظلم نہ کرے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص آدمیوں پر رحم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے۔ اچھی بات دوسروں کو بتانا اور بری بات سے منع کرنا۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص تم میں سے کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹا دے، اگر اتنا بس نہ چلے تو زبان سے منع کر دے، اگر اس کا بھی مقدر نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، اور دل سے برا سمجھنا ایمان کا ہارا درجہ ہے۔ بہنوں، اپنے بچوں اور اپنے نوکروں پر تمہارا پورا اختیار ہے، ان کو زبردستی نماز پڑھواؤ۔ اگر ان کے پاس کوئی تصویر کاغذ کی، مٹی کی یا چینی کی یا کپڑے کی دیکھو یا کوئی بیہودہ کتاب دیکھو تو فوراً توڑ پھوڑ ڈالو۔ ان کو ایسی چیزوں کے لیے یا آتش بازی یا ایسی چیزوں کے لیے مت پیسے دو۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائیں گے، اور جو شخص مسلمان کا عیب کھول دے اللہ تعالیٰ اس کا عیب کھول دیں گے، یہاں تک کہ کبھی اس کو گھر میں بیٹھے فضیلت کر دیتے ہیں۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی مسلمان کی مصیبت پر خوشی ظاہر مت کرو، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں گے اور تم کو اس میں پھنسا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش نہیں ہونا چاہیے، توبہ استغفار، اللہ رحم کرے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ پر آڑ دلا دے تو جب تک یاد دلانے والا اس گناہ کو نہ کر لے گا اس وقت تک نہ مرے گا، یعنی گناہ سے اس نے توبہ کر لی تھی پھر اس کو یاد دلا کر شرمندہ کرنا بری بات ہے، اور اگر توبہ نہ کی ہو تو نصیحت کے طور پر کہنا تو درست ہے، لیکن اپنے آپ کو پاک سمجھ کر یا اس کو رسوا کرنے کے واسطے کہنا پھر بھی برا ہے۔
اللہ توبہ استغفر اللہ۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کا مواخذہ کرنے والا بھی موجود ہے، یعنی فرشتہ ان کو بھی لکھتا ہے، پھر قیامت میں حساب ہوگا، وہ عذاب کا ڈر ہے۔ ماں باپ کا خوش رہنا، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ دیکھا بہنوں، اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے، کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کے فرما بردار ہی رہنا چاہیے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادت درگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے، اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے، اس نے مجھ کو تکلیف دی، اس نے خدا تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ مطلب یہ کہ بے وجہ یا ہلکی ہلکی باتوں پر اس سے رنج و تکرار کرنا برا ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے بھائی مسلمان کے کام میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم سب میں مجھ کو زیادہ پیارا اور آخرت میں زیادہ نزدیک والا مجھ سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں زیادہ مجھ کو برا لگنے والا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ توبہ استغفر اللہ، اللہ رحم کرے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہیں اور پسند کرتے ہیں نرمی کو، اور نرمی پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں کہ سختی پر نہیں دیتے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص محروم رہا نرمی سے، وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ غصہ کرنا، ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کرے۔ آپ نے فرمایا، غصہ مت کرنا اور تیرے لیے بہشت ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھا میری بہنوں، مسلمانوں سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے، دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جتنی بھی ہیں، یہ بہت اس میں لکھی ہوئی ہیں حدیثیں، لیکن میں زیادہ خاص بیان کر رہی ہوں۔ غیبت کرنا، یہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص دنیا میں اپنے بھائی مسلمان کا گوشت کھائے گا یعنی غیبت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردار گوشت اس کے پاس لائیں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسا تو نے زندہ کو کھایا تھا مردہ کو بھی کھا۔ پس وہ شخص اس کو کھائے گا اور ناک منہ چڑھاتا جائے گا اور غل مچاتا جائے گا۔ تو استغفار اللہ تعالیٰ، غیبت کرنا بہت بری بات ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ، چغل آج کل تو عام ہو گیا ہے، ہر کوئی ادھر ادھر کی چغل خوری کر رہا ہوتا ہے، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پر رحم کرے، چغل خوری سے بچائے۔
فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی مسلمان کو ایسی بات لگائے جو اس میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے لہو اور پیپ کے جمع ہونے کی جگہ رہنے کو دیں گے، یہاں تک کہ اپنے کہے سے باز ہے اور توبہ کر لے۔ توبہ استغفار، بہتان لگانا بہت بری بات ہے، جس میں وہ بات ہے ہی نہیں اور آپ لوگ بہتان لگا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، اللہ بچائے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص چپ رہتا ہے بہت آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوا اللہ کے ذکر کے اور باتیں زیادہ مت کیا کرو، کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بہت باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت ساری حدیثیں ہیں، اب میں نے کچھ بیان کی ہیں۔ ایک یہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، یعنی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ بچوں کے کھلونے جو تصویر دار ہوں وہ بھی منع ہیں۔ اچھا، باتیں میں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل تو چاہتا ہے باتیں کرتی چلی جاؤں، اپنے پیارے نبی پاک کا ذکر کرتی چلی جاؤں، ان کی حدیثیں بیان کرتی چلی جاؤں، لیکن وقت کی تنگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی میں نے بیان کیا میرے رب تیری رضا، تیری خوشنودی کے لیے، تیرے پیارے حبیب پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور یا اللہ ثواب کے لیے یا اللہ تعالیٰ یہ قبول کر لینا، اس میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے جانے انجانے سب گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ثابت قدمی عطا کر۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس پیارے مبارک مہینے کے صدقے میں ہماری ساری مشکلیں پریشانیاں دور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔